حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں دعا کرتے تھے، دو دعائیں کرتے تھے، اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے، ایک دعا یہ تھی، اور ایک دعا کرتے تھے اللہ ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام اور ایمان کو داخل فرما۔ اولیاء اللہ کی کتنی کی قسمیں رہتی ہیں، غوث، قطب، ابدال، مجدد، ہر ولی کے دل پر اللہ کی صفات کا نور برستا ہے۔ پورے زمانے میں بہت مخصوص اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی اس میں ذات کی تجلی ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکز باحیات تھے، اس وقت کے پورے اکابر کا اتفاق تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں، ان کے دل پر اللہ کی اس میں ذات کی تجلی ہوتی ہے، اور یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ چیز ایسے ہی نہیں مل جاتی، اسے اپنے آپ کو جلا کر خاک کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو راکھ کر دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دینا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ایک اور شعر میں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، یہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، مراقبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات سے لقاء ہو رہا ہے۔ حضرت مجدد ثانی نے فرمایا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو اپنے آپ کو خاک میں ملانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی صفت تواضع ہے، تکبر چھوڑ کر آدمی اپنے آپ کو تواضع کے سانچے میں جب ڈھالتا ہے تو پھر اللہ کو یہی ادائیں پسند آتی ہیں۔ تو اس طرح اولیاء اللہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے مخصوص اولیاء اللہ پر اللہ کی اس میں ذات کی تجلی ہوتی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ اس وقت ان کے قلب پر اللہ کی اس میں ذات کی تجلی ہوتی ہے، اور یہ وہ مشائخ ہیں ان کے دلوں کے اندر امت کا درد ہوتا ہے، امت کی محبت بھی ہوتی ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا درد بھی تھا، امت سے محبت بھی تھی۔ اب وہ اولیاء اللہ پر اللہ تبارک و تعالی امت کے احوال منکشف فرماتے ہیں، امت کے احوال کھولتے ہیں۔ اس وقت جو مشائخ تھے، کسی نے پوچھا حضرت آپ بارہا یہ دعا فرماتے ہیں اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے، یہ جو دعا ہے، اور ایک دعا اللہ اس ملک کے اندر، پورے عالم کے اندر، ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام اور ایمان کو داخل فرما۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقت کا انتظار کرو، جب وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کے یہ جملے تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ حضرت سے فرمایا اسی ملک کے اندر، الحمدللہ اسی ملک کے اندر، اسی زمین ہند پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان دعائیہ جملوں کی آپ کے سامنے شرح فرما دیں گے۔ لہذا اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو باطل طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑی نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر تفریق پیدا ہوگی، سیاست کے نام پر، بدیوں کے نام پر، مختلف فلاں کے نام پر ان کے اندر آپس میں تفریق پیدا ہوگی، یا آپس میں لڑ پڑیں گے، پھر ادھر بھی باطل ہوگا ادھر بھی باطل ہوگا، ادھر بھی ظالم ہوگا ادھر بھی ظالم ہوگا، ادھر بھی ناحق ہوگا ادھر بھی ناحق ہوگا، باطل آپس میں باطل سے ٹکرائے گا، ٹکرا کر خود کمزور ہو جائے گا۔ جب باطل باطل سے ٹکرا کر کمزور ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر وہ احوال لے کر آئیں گے، ہر
اندر اسلام اور ایمان داخل ہو کر رہے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں سرزمین ہندوستان پر آج کے جتنے حالات نہیں تھے۔